علماء کرام نے لکھا ہے کہ آخری عشرے سے مراد یہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ آج 25 کی رات ہے۔ اب لیلۃ القدر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یار پہلے والے لوگ بڑے خوش نصیب تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے کہ ان کی عمریں کسی کی 1000 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 800 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں، تو ظاہر بات ہے وہ عبادت بھی زیادہ کرتے ہوں گے۔ اور ہماری جو عمریں ہیں وہ 60، 70، 80 اتنی عمریں ہیں، اور ہماری ظاہر بات ہے جو عبادت ہے وہ بھی اس کی بنسبت کم ہے، تو قیامت کے دن تو وہ ہم سے نمبر لے جائیں گے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کو جو حرص تھا وہ دنیا کے اندر نہیں تھا، ان کو جو حرص تھا وہ آخرت کے اندر تھا، آخرت کے اندر کہ بھئی ہم کہیں نیچے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو وہ اس پریشانی میں تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صحابہ کرام آپس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے لوگ خوش نصیب تھے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، کل قیامت کے دن ان کو مقام اور مرتبہ بھی بڑے بڑے ملیں گے، اور ہماری عمریں یہی آج کل یہی 50، 60، 70 اتنی ہوتی ہیں اوسطاً، اس سے پہلے بھی لوگ مر جاتے ہیں، تو ہمارے اعمال بھی اتنے ہی کم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے ایمان والو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عمر اگرچہ کم ہے لیکن تم اس میں جو اعمال کرو گے اس کا جو میں ثواب ہے وہ میں کئی درجے زیادہ کر کے دوں گا۔ میں نے تمہیں ایک ایسی رات دی ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب 1000 مہینے کے اگر سال بنائے جائیں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں نے تمہارے ثواب کو کئی درجے بڑھا دیا ہے، تم تھوڑی سی عبادت کرو گے تو میں تمہیں اس کا ثواب کئی درجے زیادہ دوں گا۔ اور رمضان المبارک میں ویسے آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرضوں کا ثواب ہے وہ 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اب لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کی چھت کے اوپر آ کر اپنا سبز جھنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں، وہ آ کر وہاں پر لگاتے ہیں اور خود وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور باقی فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ جا کر اس کا نام لکھ لیتے ہیں اور جو ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، اور صبح تک یہی کام ہوتا رہتا ہے، مطلب سحری کے وقت کے ختم ہونے تک۔ اور پھر جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو جو خوش نصیب رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا نام لکھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ ان کے جو نام ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتے یہ کن کے نام لائے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتے ہیں فرشتے یہ کن کے نام ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رات کو تیری عبادت کر رہے تھے، ہم نے چکر لگایا اور ہم نے ان کے نام لکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان کے جو اعمال نامے ہیں ان کے اندر ان کے ان اعمال کا جو اس رات میں کر رہے ہوتے ہیں 1000 مہینے کے برابر ان کام کے کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر 2 کام 3 کام ضرور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ پڑھا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے تقریباً 10-15 منٹ ایسے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، ایسے ہاتھ اٹھائیں بس اللہ کے آگے، اللہ بس ہم بیٹھے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں وہ خزانہ غیب سے پوری فرمائیں۔ جتنا ہو سکے ایک ہی بات کو آپ 10 بار دہرائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور آج ہم انسان غافل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو اپنی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو اپنے رب کریم سے کیوں دور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کی طرف بلاتے ہیں، آؤ۔ اور دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے۔ یہ اذان یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں۔ دنیا کمانا بھی چاہیے اور یہ ضروری ہے، نماز کے بعد جو سب سے فریضہ ہے اہم وہ حلال روزی کمانے کا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ آپ اتنا کمائیں کہ رب کی یاد سے غافل نہ ہوں اور حلال طریقے سے کمائیں۔ اگر دن میں بندہ 5 وقت نماز پڑھتا رہے اور حلال روزی بھی کماتا رہے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو ایماندار تاجر ہوتا ہے اس کا حشر
صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور خصوصاً آج کی جو رات ہے اس کے اندر قرآن پاک کا چونکہ ختم ہوا، اور یہ جو وقت ہے یہ بھی بڑی قبولیت کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے بعد جب کہ محفل لگتی ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، تو فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں اور آسمان تک یوں لین بنا لیتے ہیں، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور یہ جو ہماری محفل ہے بڑی مبارک محفل ہے، فرشتے بھی اس محفل پر رش کرتے ہیں۔ ایسی محفلیں بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو رونے کی کوشش کریں، دعا میں روئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فتباکو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا میں رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو۔ کتنا رحمان ہے اللہ تعالیٰ، کتنی رعایت دے رہا ہے کہ رونا نہیں آ رہا انسان کو کسی وجہ سے، شکل بنا لو، میں پھر بھی تمہیں دوں گا۔ حدیث پاک میں ایک بہترین واقعہ ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے کہ اس کی آنکھ کا ایک بال بولے گا کہ یا اللہ میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی تو کیوں نہیں جاتا جہنم میں، جب تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہے اور میں نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو کیوں انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ ایک مرتبہ تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اور آنسو اتنا زیادہ تو نہیں نکلے تھے، بہت کم نکلے تھے، لیکن اتنا تھے کہ میں ان میں بھیگ گیا تھا، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب خوف خدا سے نکلا ہوا آنسو کسی جگہ لگ جاتا ہے تو اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کا آنسو اگرچہ بہت کم تھا لیکن میں اس میں بھیگ گیا، لہذا میں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، میرے نبی کا فرمان بھی سچا، اب میں اس بال کو اب میں تجھے اس کے جسم سے الگ نہیں کروں گا، بلکہ اس کو بھی میں جنت میں بھیجتا ہوں، تمہیں بھی جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو کتنا رحمان ہے رب۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس میں رونے کی کوشش کریں۔ اس کی مثال حدیث میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ایک سانس میں، یا اللہ مجھے پیسے دے، مجھے مال دے، میری پریشانی دور، ایسے ایک سانس میں 10 باتیں کہہ دیتے ہیں۔ یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو توجہ اور دھیان سے۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فقیر آئے اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں، وہ آپ کی کار کے دروازے کا شیشہ کھٹکھٹائے اور یہ کہے مجھے دے دو، ایک مرتبہ کہے اور چلا جائے، تو آپ کا دل بھی اتنا جلدی نرم نہیں ہوتا، وہ بار بار آپ کو کہتا رہے تو آپ کہتے ہیں چلو 10 روپے دے دینے چاہیے۔ تو انسان خود دیکھ لے کہ جب بار بار کوئی دوسرا انسان اس سے مانگتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے۔ تو رب کریم سے بھی اسی طرح ایک بات کو آپ 10 بار مانگیں، بار بار مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بس جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، جتنا ہو سکے اپنے رب کے ساتھ دوستی لگائیں اور درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں عظمت بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے مال، اپنی جان سے بھی میری محبت زیادہ نہ ہو۔ اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آئیں گی۔ اس کے لیے سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہوتا۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔